الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے ہاں عام طور پہ عبادت کا تصور جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی کہتے ہیں یہ فلانا بندہ بڑا عبادت گزار ہے، کیسے نمازیں پوری پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کیا ہوا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا محدود تصور ہے۔ اب نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے، حج ہم جا کے بیت اللہ کرتے ہیں، زکوٰۃ مسلمانوں میں ہے۔ تو جو ہے وہ ہم دنیا کو کیا دکھاتے ہیں؟ تو عبادت کا جو تصور ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اسلام نے جو کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو بندگی کا جو وسیع تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان، اب مثال کے طور پر بندہ، ایک مسلمان بازار میں ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، اب وہاں کی بندگی کیا ہے کہ وہ سچ پہ آ جائے، وہ دیانت پہ آ جائے، وہ جھوٹ سے بچے، وہ کھوٹ سے بچے، وہ ایسا مال جس کے اندر نقص ہو اور وہ بتائے نہ، اور وہ اچھا مال آگے رکھ دے اور برا مال پیچھے رکھ دے، تو یہ بندگی نہیں ہے۔ وہ بازار کی بندگی کو وہ سمجھا نہیں ہے۔ بازار کی بندگی یہ ہے، بازار کی عبادت یہ ہے کہ وہ صحیح انداز سے تجارت کرتا ہے، صحیح انداز سے تولتا ہے، جس طرح کا دکھاتا ہے اسی طرح کا ہی دیتا ہے، اور ناجائز منافع خوری نہیں کرتا۔ یہ بازار کی بندگی ہے۔ اب بادشاہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وہ کوئی بھی اس کے پاس عہدہ ہے، وہ آئی جی ہے، وہ ایس ایچ او ہے، اختیار اس کو دیا گیا ہے۔ اب وہاں پہ وہ عدل کرتا ہے، وہ وہاں کی بندگی جو ہے وہ عدل ہے۔ اب ایک جج کا ایک دن کا عدل 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور وہ جو بادشاہ عدل کے مطابق حکومت کرے گا، قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ تو وہ کرسی صدارت پہ بیٹھ کے وہ بندگی کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر وہ عدل پہ آ جاتا ہے، وہ ظلم پہ نہیں آتا۔ اب سیاستدانوں کی بندگی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے مال کو ذاتی مال نہ سمجھیں اور لوٹنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ پبلک کی ویلفیئر ان کے سامنے ہونے، ذاتی نفع نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ میں لوگوں کے کام آؤں گا، میں لوگوں کی مدد کروں گا۔ تو ان کی یہ بھی عبادت ہے۔ اور گھر کی عبادت کیا ہے کہ بندہ گھر کے اندر ہے، وہ والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں، تو ان کے ساتھ، اب آپ نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں دنیا کو دکھاتا ہے کیسے خدمت کی جاتی ہے۔ عشاء کے لیے میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی، میں نماز چھوڑ کے بھی چلا جاتا۔ تو یہ بندگی کا جو کنسیپٹ اسلام ہمیں دیتا ہے وہ صرف نماز روزے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ پورا ایک جامع تصور ہے کہ پوری زندگی کور ہو۔ آپ کا یعنی آپ عدل پہ آئیں، آپ سچ پہ آئیں، آپ دیانت پہ آئیں، آپ ناانصافی آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری کی ساری بندگی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے جا کے وڈا ٹوکی شروع کر دے، بندہ دھوکہ دے شروع کر دے، یہ مقصود نہیں ہے۔ نماز جو ہے ہمیں پوری زندگی بدلنے کا جو ہے وہ ایک پیغام دیتی ہے۔ روزہ ہمیں ہمارے اندر یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو بندے کو اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، تو اس کو یہ کنسیپٹ اس کے ذہن میں ہو کہ یار جو بھوکے ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو وہ کیسے ان کی مدد میں کروں۔ حج ایک بین الاقوامی کٹ ہے اور پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، ان کے مسائل آپ کو وہاں سے پتہ چلیں اور ان کی ضروریات آپ کو پتہ چلیں اور آپ ان کی وہاں پہ مدد کریں۔ یہ بندگی کا اصل تصور ہے۔ تو ایاک نعبد جو ہے یہ صرف عبادات تک جو ہم نے عام ہمارے ذہنوں میں کنسیپٹ ان ہو گیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہنوں میں، کہ ہم جو ہے وہ اس کو عبادت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس پہ اکتفا کر جاتے ہیں، اور اس پہ یعنی دیندار ہم سمجھتی ہے اس کو ہیں جو مطلب نماز روزہ کرتا ہے تو یہ بڑا دیندار ہے، اور جو بندہ اپنے اعمال دوسرے اعمال میں یعنی وہ جو دیندار اور دنیا دار کا کنسیپٹ بن گیا نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہم دیندار ہیں جی، ہمارے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اب یہ دین تکبر والی یہ لیبل لگا لیتے ہیں، یہ کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اور جو دنیا دار ہو جی ہم تو دنیا دار ہیں، اس لیے ہمارے لیے چوری بھی جائز ہے اور شراب بھی جائز ہے اور دھوکہ دے بھی جائز ہے اور لوگوں کو نقصان، ہم تو جی دنیا دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، ان کے اندر تکبر آ گیا، اور یہ جو دنیا دار ہیں یہ دنیا دار کا لیبل لگا کے جو مرضی کرتے رہے۔ ہم مسلمان، ہر مسلمان دیندار بھی ہے، دنیا دار بھی ہے، کلمہ اس نے پڑھا ہے دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے دیندار ہے۔ اب دنیا میں رہ رہا ہے اور دنیا کے کام بھی وہ کر رہا ہے، تو دنیا کے اندر بھی ظاہر ہے وہ دنیا مطلب ہے کہ تجارت اس نے کرنی ہے، ساری زندگی کے معاملات اس نے چلانے ہیں۔ تو اس لیے جو عبادت کا اصل تصور ہے وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی انسان کی اللہ کے احکامات پہ آ جائے، اور آپ علیہ السلام کی جو
مبارک اور طیب زندگی ہے، اس کو اڈاپٹ کر لے گا اگر، تو اس کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ پھر اس کا سونا، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور مقولہ سنتے ہیں، واقعہ بیان بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان کی 24 گھنٹے کی عبادت ہے، کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو اس کو وہ کھانا کھانا عبادت ہے، اور وہ یعنی تجارت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، بال بچے کے ساتھ ہے وہ بھی عبادت ہے، ان کی یعنی خدمت کر رہا ہے ان کے لیے کھانے پینے کا، تو وہ بھی گویا اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بندے کے ہاتھ دیکھ کے، سخت تھے ہاتھ، ان کا ہاتھ کیوں سخت ہے؟ ان کے یا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں، تو آپ نے اس کو بشارت دی، جنت کی بشارت دی۔ اس لیے عبادت کا جو بڑا وسیع تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اکارڈنگ ٹو اسلام آ جائے گا، تو پھر ہماری ساری زندگی جو ہے نا عبادت کنسیڈر کی جائے گی، اور اللہ کے ہم انشاءاللہ قیامت کے دن سرور ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح تصور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔